بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر کرو، اللہ پاک پر یقین رکھو، سب اچھا ہی ہوگا۔ مرد وفا کے معاملے میں درختوں کی طرح ہے، کٹ تو سکتا ہے مگر من پسند عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورتوں میں دکھوں کا آتش بنا ابل رہا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو مطلبی لوگوں کو فون سے ہی نہیں، زندگی سے بھی بلاک کر دو۔ تکلیف یہ نہیں ہے کہ قسمت نے مجھے دھوکہ دیا، میرا یقین تم پر تھا، قسمت پر نہیں۔ عورت سے بحث ہرگز نہ کریں، خاص کر جب وہ جذباتی ہو یا دکھی ہو یا خوش ہو یا غصے میں ہو یا پھر بھوکی ہو یا سانس لے رہی ہو، یعنی کہ عورت سے بحث کبھی نہ کریں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے اور کچھ عرصے کے بعد آ جائے تو سمجھ لیں تو وہ کہیں ذلیل ہو کر اور بے عزتی کروا کر آیا ہے۔ مرد عورت پر مٹتے رہتے ہیں لیکن خوش قسمت ہے وہ مرد جس پر عورت مر مٹے۔ جب کوئی تم سے محبت یا شادی کی بات کرے تو اس سے پیسے، گاڑی یا گھر کے متعلق مت پوچھنا، ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے بھی مت لیتے رہنا، بلکہ سب سے پہلا سوال یہی کرنا کہ کیا تم میری ذہنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہو۔ بہترین ہمسفر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتا۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بدمزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہی ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے اور اگر کوئی دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ زندگی میں آپ کے پاس جتنی ہی کم چیز ہوگی آپ اتنے ہی آزاد ہوں گے۔ ہمیشہ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں آپ کے لیے کشتی بن جائیں گے۔ کوئی اچانک بدل جائے تو دو باتوں پر عمل کریں، وہ شخص آپ کو دن رات یاد کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس شخص کو اپنی طرف کھینچنا چھوڑ دینا ہے، اس سے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا چھوڑ دینا ہے۔ اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لاؤ جو اس شخص کے ہوتے ہوئے آپ میں نہیں تھیں۔ چاہے آپ خوش ہو یا نہ ہو لیکن اس شخص کو یہ یقین دلانا ہے کہ مجھے اب فرق نہیں پڑتا آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے۔ آپ کو سچا پیار کرنے والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بار بار یاد کرتا اور آپ کو میسج کرتا ہو۔ اگر وہ ایسا انسان نہیں کرتا تو ہر بار یہی کہتا کہ میں مصروف رہتا ہوں، مطلب کہ آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں، تو آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ ناٹک کرتا ہے۔ جس مرد کی توجہ کے لیے تم تڑپ رہی ہو وہ خود تم سے توجہ کی بھیک مانگے گا۔ جب تم 3 کام کرو گی: نمبر 1 مرد کو کوئی میسج نہ کرنا، نمبر 2 مرد سے دور دور رہنا اور نمبر 3 مرد سے کوئی رحم کی بھیک نہ مانگنا۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ رہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا ہی رکھیں۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بڑے ہو جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ بے شک ماں پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہم ہر ضروری باتوں اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔
اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی ہے اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس دے گا۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے گا غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔ زندگی کا ایک بڑا کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک، ہوشیار اور چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والے رشتے قسم اور گواہوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تمہیں ہرا نہیں سکتا ہے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین چہرے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جس عورت کے بال گرنے لگ جائیں تو سمجھ جانا وہ عورت پریشان رہتی ہے اور ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل پر لیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔